الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جاتی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائیب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 41 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ حضرات، اس آیت میں قیامت کے دن کی ہولناکی کی طرف ایک اشارہ کیا گیا اور میدان آخرت کے استحضار کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اس میں کفار و مشرکین کو ڈرانا بھی مقصود ہے۔ قیامت کا ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب میدان محشر میں ہر امت کا نبی اپنی امت کے نیک و بد اعمال پر بطور گواہ پیش ہوگا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی امت پر گواہ بن کر حاضر ہوں گے، اور خاص طور سے ان کفار و مشرکین کے متعلق خدائی عدالت میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے کھلے کھلے معجزات دیکھ کر بھی تکذیب کی اور خدا کی وحدانیت اور میری رسالت پر ایمان نہ لائے۔ ہر امت میں سے اس کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یا اللہ، ہم نے تو تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا، اب انہوں نے نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور؟ پھر ان سب پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ سچے ہیں۔ حضرات، یہ ایک بڑا سخت مقام ہوگا، اس کا تصور ہی آدمی کو پریشان کر دیتا ہے اور بدن میں کپ کپی طاری کر دیتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سننے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ وہ سناتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب کافی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ محترم حضرات، اس آیت کے علاوہ اس طرح کی کئی آیتیں مختلف صورتوں میں موجود ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر امت کا نبی اپنی امت کے لیے کل قیامت کے دن بطور گواہ پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔